السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اما پارہ کا سبق ہے، سورہ انشقت کا سبق آج ہوگا۔ سورہ بروج تک کا ہو چکا تھا قواعد اور مخارج کے ساتھ، اور سورہ بروج کے درمیان سبق میں بھی جو ہے ایک دو قواعد بتائے گئے تھے جو بہت ضروری تھے۔ آج کا سبق بھی سنیے، سورہ انشقت انشاءاللہ مکمل ہوگی، درمیان میں بھی قواعد اور مخارج بتائے جائیں گے۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ چلیے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، نون کے اوپر جزم نون کو حمزہ سے ملائیں گے، قاف پر تشدید ہے، قاف کو 2 مرتبہ، اور تا کے اوپر جزم تا کو قاف سے ملائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، را پر زبر ہے، را پر ہوگا۔ را کا قاعدہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے موٹی آواز سے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو باریک۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، را پر جزم ہے، را پر جزم را ساکن کا قاعدہ کیا ہے؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، را پر جزم را ساکن۔ تو را ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر، اور زیر ہو تو باریک۔ تو یہاں پر را سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، الف مدہ یا مدہ الف مدہ، دھیان رکھیں حرف مدہ کو کھینچیں گے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یا ایہا الانسان انک کادح الی، حن ای میں اظہار ہلکی ہوگا، بغیر گنہ کے جلدی پڑھیں گے، سانس توڑ دیں گے، پھر پیچھے سے ملائیں گے۔ کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، بیمینہ ہی کھڑی زیر کھینچیں گے، آگے آیت آگئی زیر جزم بن جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بَيَّا میں بنیا نہیں پڑھیں گے، بَيَّا ملا دیں گے، اور گنہ کریں گے۔ یسیرن 2 زبر ہیں، وقف کا قاعدے میں پڑھ چکے ہم نورانی قاعدے میں، آیت کے آخری حرف پر 2 زبر ہو تو رکتے وقت ٹھہرتے وقت 2 زبر الف مدہ بن جائے گا، یسیرا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، عین اچھے سے نکالیں گے حلق کے بیچ والے حصے سے، ثا اچھے سے نکالیں گے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ان تشدید والی نون تشدید والی میم میں ہمیشہ گنہ، تو یہاں پر بھی تشدید ہے، یہاں پر بھی تشدید ہے، دونوں میں گنہ کریں گے۔ انہ ظن ان لن یحور، یہاں پر دھیان دیں نون ساکن کے بعد لام آ گیا، تو جہاں پر بھی یہ نون ساکن آئے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے، اس کے بعد لام یا را آ جائے تو اس صورت میں ان کی آواز ختم ہو جائے گی، بغیر گنہ کے ملا کے پڑھیں گے۔ لن میں ادغام ما گنہ، الَّن یحور، اس طریقے سے۔ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، صاد پر حروف میں سے پر کر کے پڑھیں گے، را پر پر ہوگا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، بڑا شین اچھے سے نکالیں گے، زبان کا بیچ اور اوپر کا تعلق، بالشفق۔ واللیل وما وسق، سب میں قلقلہ ہو رہا ہے، قلقلہ کا قاعدہ پچھلے سبق میں بتایا تھا۔ والقمر اذا اتسق، الف پر کوئی نشانی نہیں، تا پر تشدید ہے، تا کو ذال سے ملائیں گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، قنع میں اظہار ہلکی گنہ نہیں ہوگا، 6 حروف ہیں اظہار ہلکی کے، عن طا میں اخفاء کی گنہ ہوگا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ
اگر آیت سجدہ فیس ٹو فیس یعنی آمنے سامنے سن رہے ہیں تو سجدہ سہو واجب سننے والے پر بھی پڑھنے والے پر بھی، اور لائیو اگر آ رہا ہے جیسے بہت سی مرتبہ جو ہے بیت اللہ کی نماز لائیو آتی ہے تو سجدہ سہو واجب، لیکن اگر ریکارڈڈ آواز ہے جیسے میں ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں یہ ریکارڈڈ ہے تو ریکارڈڈ آواز کو سننے کے اوپر ریکارڈ کی ہوئی آواز آیت سجدہ سننے کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو آپ حضرات سن رہے ہیں تو اس پر جو ہے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ، سانس توڑیں گے پھر پیچھے سے ملائیں، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ پوری صورت کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے، قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، 2-3 مخارج اور قواعد بیچ میں بتائے گئے سبق کے درمیان، اس پر بھی توجہ دے، اور آیت سجدہ کا مسئلہ بتایا اس کو بھی دھیان میں رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پورے قرآن شریف کو بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔